اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات مزید یاد رکھیں کہ انجیکشن اور ڈرپ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. تو بعض کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. جو ٹوٹنے کا انکار کرتے ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ منافذ بدن کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو تو روزہ ٹوٹے گا. یہی حدیثیں وہ کہتے ہیں کہ احادیث یہی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے رکنے کا حکم دیا، تو اس لیے معلوم ہوا کہ منافذ بدن سے کوئی شے اندر جائے گی تو پھر روزہ توڑے گی، کیونکہ یہ حدیث کے مخالفت میں آئے گی. لیکن جو فقہا کہتے ہیں کہ پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں انجیکشن جو لگا یا ڈرپ لگی، یہ منافذ بدن کے ذریعے کوئی شے داخل بدن نہیں ہو رہی، بلکہ مسام کے ذریعے، رگوں کے ذریعے، شریانوں کے ذریعے ہو رہی ہے، تو اس لیے روزہ نہیں جانا چاہیے. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں جو ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، یعنی وہ ان کے نزدیک پیش نظر روزہ ٹوٹنے کا سبب منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی شے داخل بدن ہو جائے اور اصلاح بدن یا تقویت بدن کا سبب بن جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اصلاح بدن یعنی بدن کی اصلاح کرنا، یہ دوا کا کام ہے، اور تقویت بدن یہ غذا کا کام ہے. بعض اوقات دوائیں بھی اصلاح بدن کا سبب اور تقویت بدن کا سبب بنتی ہیں، جیسے طاقت کی دوائیں کھا لی جائیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ منافذ کے ذریعے دخول ضروری نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی شے داخل بدن ہو کر اصلاح بدن یا تقویت بدن کا سبب بنے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس وجہ سے ان کے نزدیک اگر ٹیکہ لگایا، انجیکشن یا ڈرپ لگا لی تو اس سے روزہ چلا جائے گا. تو بہرحال اختلافی مسئلہ اب اس میں درمیانی راہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اطلاع دینے کا بہت شکریہ. آپ سوال فرمائیے بیٹا. سوال سوال یہ ہے کہ میری بیٹی 5 ماہ کی ہے، تو میں یعنی کہ اس کو فیڈ کرواتی ہوں، تو اس دوران میں روزے رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ پھر اس میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بچے کو دودھ پلاتے ہیں بچے کو؟ جی. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرے ہے کہ سم ٹائم میرا ہسبینڈ مجھے مذاق کے طور پر بہن بازی وغیرہ کہہ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کفارہ وغیرہ ہو؟ ٹھیک ہے، میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا سوال ہے کہ نماز پڑھتے ٹائم نا وسوسے آتے ہیں. کب؟ نماز پڑھتے ٹائم جیسے کہ خیالات کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو کس کو نہیں آتے یہ وسوسے؟ سب کو آتے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھتے ٹائم نا. چلو ٹھیک ہے، بتاتا ہوں. اور بولیے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو ابھی یاد رکھیں کہ اس میں بعض کہتے ہیں انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹے گا، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا. اب ہمارا موقف یہی ہے کہ جانبین کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. چنانچہ اب دیکھیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا، ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ تیل ڈالتے ہیں، جیسے پہلوان ہوتے ہیں تیل ڈال کے جسم پہ ملتے ہیں، تو وہ تیل جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور یقیناً مساموں کے ذریعے ہی اندر پہنچتا ہے اور تقویت بدن کا سبب بن جاتا ہے. تو اگر مساموں کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہو کے روزہ توڑنا وہ چیز روزہ توڑنے کا سبب بنتی ہے، تو پھر تیل سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے. کہ اگر سر میں مالش کروا لی، کیونکہ آپ دیکھیں یہ مالش کرنے والے جو ہیں کافی سارا تیل لیتے ہیں، ٹنڈ پہ ڈالا اور خوب ملتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ تیل غائب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب سر نے اس کو پی لیا ہے، وہ تیل اندر چلا گیا ہے، چاہے کسی سر کی کھال کے اندر رہے چاہے کیسے بھی، لیکن خارج سے تو وہ اندر چلا گیا اور تقویت بدن کا سبب بھی بنتا ہے، اصلاح بدن کا سبب بنتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جانبین کے پاس دلائل بھی ہیں اور ان کی رائے کا احترام بھی کرنا ہے. لہذا ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر پہلے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے. اگر کہتے ہیں کہ انجیکشن ڈرپ کے بغیر آپ روزہ پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ روزہ رکھے اور انجیکشن یا ڈرپ اس میں یوز کر لے، اور ان علماء کی رائے پر عمل کر لے کہ جو اس حالت میں روزے انجیکشن یا ڈرپ کے استعمال سے روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں. اور اگر ایک شخص ان کے بغیر بھی روزہ بآسانی پورا کر سکتا ہے تو اسے پھر ان
علماء کی رائے کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، پھر وہ روزہ توڑنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اب ایسی صحت مندی کے عالم میں وہ سوچے چلو روزہ بالکل آرام سے گزرنے کے لیے ایک طاقت کا انجیکشن لگوا لیتا ہوں یا ڈرپ لگوا لیتا ہوں تاکہ بالکل روزہ لگے ہی نہیں، بڑے سکون سے گزر جائے، یہ ایک اضافی چیز